السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جیل و زندگی۔ میرا نام ہے مبشر مغل اور آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دولت مند کون ہے۔ ہم اکثر یہ سوال خود سے کرتے ہیں، بلکہ خود سے بھی نہیں کرتے، دوسروں سے کرتے ہیں کہ ملینئر کون ہے یا امیر شخص، دولت مند شخص کون ہے۔ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ لوگ جو جاگیریں رکھتے ہیں، بہت زیادہ پیسے رکھتے ہیں، جن کے اکاؤنٹس میں ڈھیر سارا پیسہ ہو یا جن کے باغ ہوں، وہ ملینئر ہے۔ کیا یہ تعریف اس کی درست ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ تعریف درست نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے لیے یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن اصل جو تعریف ہے اس کی وہ یہ نہیں ہے۔ اصل تعریف جو ہے وہ ٹوٹلی اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہر ایک بندے کے لیے یہ ایک رستہ ہے اور جدا جدا ہے۔ کس طرح یہ جدا جدا ہے؟ کوئی شخص تو اس دنیا میں امیر اس طریقے سے بننا چاہتا ہے کہ وہ چیمپئن بن جائے اور چیمپئن شپ حاصل کرے، خواہ وہ کرکٹ ہو، خواہ وہ فٹ بال ہو یا کوئی بھی ایسا کھیل ہے جس میں وہ چیمپئن شپ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے لکھاری یا اچھے ٹرینر بننا چاہتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے اینکر بننا چاہتے ہیں۔ تو ڈھیر ساری خواہشات ہوتی ہیں اور ہر ایک بندہ اپنے حساب سے چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی میں چیمپئن شپ حاصل کرنا چاہتا ہے یا چیمپئن بننا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہی آگے کامیاب ہوتا ہے، سکسیسفل ہوتا ہے۔ میں یہ چیزیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ ہم اکثر امیر ایسے لوگوں کو ہی سمجھتے ہیں کہ جو چیمپئن بن جائیں تو تب ہی جناب ان کے پاس پیسہ بھی آتا ہے، سارا کچھ آتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور کچھ کیا، ان میں 5 چیزیں میں نے سلیکٹ کی ہیں، اور 5 وہ ایسے پوائنٹس ہیں جو ابھی آپ جب یہ لیکچر سن رہے ہوں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر ابھی بھی وہ 5 چیزیں موجود ہیں اور آپ ملینئر آلریڈی ہو، آپ دولت مند آلریڈی ہو۔ سب سے پہلی چیز جو ملینئر کے لیے ضروری ہوتی ہے، یا اگر یہ سوال کیا جائے کہ ملینئر کون ہے، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ملینئر وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل، آپ کا من اور آپ کی روح پرسکون ہے، خواہ آپ ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں، بڑے بنگلے میں رہتے ہیں، یا عام ہماری طرح کسی عام سے گھر میں رہتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا دل پرسکون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دولت مند ہو، آپ کے پاس سکون کی دولت ہے، اور یہ چیز کسی شخص کو میسر ہوتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو بہت زیادہ دولت رکھتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے چہرے کے اوپر کبھی سمائل نہیں آئی۔ لیکن ایسے لوگ بھی دیکھے گئے اس دنیا کے اندر کہ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کے فیس کے اوپر 24/7 سمائل رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص یا وہ لوگ دولت مند ہیں۔ دوسرے لوگ وہ دولت مند ہوتے ہیں جو اطمینان بھری زندگی گزارتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں اطمینان ہو، اس کی زندگی میں اطمینان ہو، تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ جس طرح حضرت واصف علی واصف صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نصیب سے مطمئن ہے۔ تو اگر آپ اپنے نصیب سے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے، جو مقدر میں ہے، جو چیز آپ کو ملی ہوئی ہے، اس پہ اگر آپ اطمینان میں ہیں، اس کے اوپر پرسکون ہیں، یا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، تو آپ سے بڑا دولت مند کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا شخص وہ امیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو بر وقت اور صحیح کام پہ لگاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے وسائل ہمارے پاس آلریڈی موجود ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے یا گاڑی آئے گی تو تب ہی ہم کوئی کام شروع کریں گے۔ اب مثلا میں یہ لیکچر بنا رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس DSLR کیمرہ ہو تو میں اسی سے بناؤں، میرے پاس ایک موبائل ہے تو میں اسی سے بنانا شروع کر دیتا ہوں، میرے پاس ایک مائک ہے، جو جتنے وسائل ہیں اس میں رہ کے اگر میں یہ چیز کر رہا ہوں تو میں ملینئر ہوں۔ لیکن اگر میں انتظار کرتا رہوں گا کہ جناب میرے پاس وسائل آئیں گے، ڈھیر سارے وسائل آئیں گے، ایپل کا میرے پاس جناب لیپ ٹاپ ہوگا، اسی طرح میرے پاس ایک DSLR ہوگا، بہت اچھا اسٹوڈیو ہوگا، تو اسی میں کھڑے ہو کے یہ لیکچر بناؤں گا، تو یہ بہت وقت لے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو میرے پاس وسائل ہیں، اگر میں ان کو استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ملینئر ہوں۔ اور اگر آپ کے پاس بھی جو وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے الحمدللہ کہہ کے جو آپ کی زندگی کا گول ہے، ایم ہے، مقصد ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آلریڈی ملینئر ہو۔ چوتھا بندہ وہ ملینئر ہے جس کے پاس اچھی صحت ہے۔ آپ یقین کریں اگر آپ ہاسپٹل کا کبھی چکر لگا لیں تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی، آپ جناب آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جن کے پاس ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے یا کہیں پہ درد ہے
تو وہ کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں. ایک سانس لینے کے لیے آکسیجن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے اور وہ آکسیجن وہاں پہ انہیں فری میں نہیں ملتی بلکہ پیسے لگانے پڑتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ جو وسائل کا میں ذکر کر رہا تھا ایک پوائنٹ پہلے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، تو ایک وسائل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آکسیجن فری میں دی ہوئی ہے. تو اگر ہم ہیلدی ہیں، اچھے سے سانس لے سکتے ہیں، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، تو اس سے بڑا اور ملینئر کون ہوگا؟ وہ لوگ جو ہاسپٹل میں ہیں، جن کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، جن کا ناک، ہاتھ، کان کوئی بھی ایک حصہ جسم کا نہیں ہے، تو آپ ذرا ان سے کبھی پوچھیں تو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہوتی ہے. ایک آنکھ اگر آپ دیکھیں، آپ کی آنکھ سلامت ہے، اور اگر وہ شخص آپ کے پاس آ جائے جس کی آنکھ سلامت نہیں ہے، وہ کہے کہ آپ اپنی آنکھ مجھے ڈونیٹ کر دیں، بدلے میں بے شک وہ آپ کو کئی کروڑ روپے دے، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، چونکہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے اسے دیکھ کے کہ آنکھ کی قیمت کتنی ہوتی ہے، اور کبھی بھی آپ اپنی آنکھ نہیں بیچیں گے. کروڑوں روپے بلکہ کروڑوں ڈالروں میں بھی آپ اپنی آنکھ نہیں بیچیں گے. وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت قیمتی ہے. تو اگر $1,000,000 دینے کے بعد بھی آپ اپنی آنکھ نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ملینئر ہو، آپ آلریڈی بہت قیمتی ہو. یہ صرف ایک آنکھ کی بات کر رہا ہوں. اپنی دوسری آنکھ دیکھیں، اپنا ہاتھ دیکھیں، فنگرز دیکھیں، جسم کے باقی حصے دیکھیں تو کتنے قیمتی ہوں گے. وہ لوگ جن کے سر پہ بال نہیں ہوتے، جو گنجے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں جب وہ بال لگواتے ہیں تو کتنی قیمت ادا کرتے ہیں، کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں. جن لوگوں کے دانت نہیں ہوتے، دانت لگواتے ہیں اور کتنی تکلیف انہیں ہوتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر آپ ان چیزوں کو گننا شروع کر دیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور آپ شکر الحمدللہ کہیں گے کہ میرے پاس بہت دولت ہے، میں آلریڈی ملینئر ہوں. لیکن اگر آپ ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتے تو پھر یہ آپ کی بدقسمتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو فری میں دی ہوئی ہیں، کوئی چارجز نہیں ہیں. بس آپ کو کہا ہے کہ ان کا درست استعمال کریں، ان کی حفاظت کریں، کیئر کریں، ہیلدی رہیں، سو ڈیٹ کہ آپ کا یہ ملینئر والا جو سائن ہے یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ لگا رہے. چونکہ ایک چیز بھی گڑبڑ ہوگی، خراب ہوگی یا کہیں پہ درد ہوا تو وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا یا لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے. اس کے بعد جو ملینئر ہوتا ہے اور وہ سب سے عام ہے اور وہ چیز ہے آپ کا ارادہ اور پختہ ارادہ. یہ پچھلی جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آلریڈی آپ کے پاس ہیں. اگر آپ لائف میں روپے پیسے کو ہی اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ملینئر آپ صرف اس وقت بن سکتے ہیں جب آپ کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہوگا، گاڑی ہوگی، بے شک ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس دنیا میں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک پختہ ارادہ چاہیے. اگر آپ کے پاس ایک پختہ ارادہ ہے اور ارادہ ہے اس کام کو کرنے کے لیے جس کام کے لیے اس دنیا میں آپ آئے ہو، اور آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ کی فطرت اور نیچر کے مطابق وہ کون سا کام ہے جو آپ کرو گے تو اس میں بیسٹ دے کے اس دنیا میں چیمپئن شپ حاصل کر سکتے ہو، تو یہ ارادہ اور یہ کمٹمنٹ جو آپ اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہو یہ ملینئر سے بھی اوپر ہے. یہ کروڑوں ڈالروں سے بھی آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی. یہ آپ کا اپنا پختہ ارادہ ہی آپ کو دے گا. لیکن اگر آپ یہ پختہ ارادہ نہیں رکھتے تو آپ ملینئر نہیں ہیں، بلکہ آپ اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پائیں گے. چونکہ اتنے جسم کے حصے ہیں، اتنی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں کہ اتنے کروڑوں روپے کی ہیں، ڈالروں کی ہیں، تو وہ کسی کام کی نہیں رہیں گی. لیکن اگر آپ کے پاس جناب ایک پختہ ارادہ ہے اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری انرجی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے وہ آپ ایک کام میں لگا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ واقعی میں ملینئر ہو. آخری چیز جو میں نے آپ کو گنوانی ہے ملینئر کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ اس لمحے میں زندہ ہو. آپ کے پاس وقت موجود ہے. آپ نے جتنی زندگی گزار دی ہے وہ تو چلو گزر گئی، وہ ختم ہو گئی، لیکن آپ کے پاس جو چیز باقی ہے، اگر میری طرح آپ کی 25-26 سال عمر ہے تو پھر آپ کے پاس کافی زیادہ وقت ہے. اگر آپ اس سے چھوٹے ہیں تو اور زیادہ آپ کے پاس وقت ہوگا. لیکن اگر آپ 50 سال کے بھی ہو گئے ہو تو آپ ابھی زندہ ہو، اس لمحے کے اندر آپ زندہ ہو، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. تو اس سے بڑا ملینئر کوئی نہیں ہو سکتا جو اس لمحے میں، آج کے لمحے میں زندہ ہو، جسے کل کی پرواہ نہ ہو یا جو وقت گزر گیا اس کی بھی پرواہ نہ ہو، بلکہ اسے ایک ہی چیز کی فکر ہو کہ میں نے جناب اس لمحے کو حسین ترین بنانا ہے، اس کو انجوائے کرنا ہے، اس میں سکون حاصل کرنا ہے، اور وہ چیز جس کے لیے میں کل یا پرسوں پچھتاؤں گا میں آج ہی کر لیتا ہوں، اور یہ لمحہ میرے لیے بڑا قیمتی ہے. اگر آپ وقت کو اہمیت دیتے ہیں اور وقت آپ کے پاس موجود ہے تو اس کی قدر کریں، اور اگر اس کی قدر آپ کرتے ہیں تو آپ بہت دولت مند ہو، آپ بہت بڑے ملینئر ہو. یہ ناظرین تھیں وہ چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائیں کہ آپ ملینئر کیسے ہو. امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں
چیزیں آپ سمجھیں گے اور سب سے بڑھ کے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی نیچا نہیں دکھائیں گے, احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے, چونکہ یہ ساری چیزیں آپ میں سے جو بھی بندہ اس کو سن رہا ہے ہر ایک کے پاس یہ موجود ہیں. بس کئی لوگوں کے پاس ارادہ نہیں ہوتا, وہ آپ نے لے کے آنا ہے, کمٹمنٹ لے کے آنی ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ یہ چیزیں سیکھیں گے بھی اور دوسروں تک شیئر بھی کریں گے. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.